الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم. درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بھائیو اور بزرگوں، نوجوان احباب، میرے مربی حضرات، دور سے قریب سے تشریف لائے ہوئے مہمانان نظام، طالبان علم دین اور اسٹیج پر تشریف فرما میرے بہت محترم علماء کرام، مجھے آج آپ کے سامنے مخاطب ہونے کا اللہ رب العزت نے موقع عطا فرمایا. اس کا کتنا ہی شکر ادا کیا جائے کم ہے. کوئی امید تھی نہیں کہ دوبارہ آپ حضرات سے مخاطب ہو سکوں گا. میرے بھائی حضرت اقدس مفتی سلمان صاحب تشریف فرما ہے. انہوں نے دیکھا ہے کس حالت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکال کر کے دوسری زندگی عطا فرمائی. یہ میرے بھائی روز مجھے ہسپتال دیکھنے آیا کرتے تھے. وہ منظر یاد آتا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے دوسری زندگی عطا فرمائی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی زندگی مل گئی. اس کا کتنا ہی شکر ادا کیا جائے کم ہے. اور
یہاں بیٹھ کر کے حضرت اقدس مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب نور اللہ مرکزہ یاد آتا ہے۔ ان کی کچھ حوصلہ کی باتیں عجیب و غریب انداز سے نظر آتی ہیں۔ ہمت مردہ مدد خدا، ان کی حوصلہ نے، ان کے حوصلہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اتنا بڑا عظیم الشان مدرسہ اور عظیم الشان مسجد کھڑی کر دی، اور ماشاءاللہ آپ سب حضرات تشریف لاتے رہتے ہیں۔ میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 269، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 کی تلاوت کی ہے۔ پتہ نہیں کہ ان دونوں آیتوں کے ذیل میں کچھ بات کر سکوں یا نہیں، جو کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ یہ مدرسہ ہے، طالبان علم دین یہاں موجود ہے، ان کی پیش نظر میں نے پہلی آیت شریفہ تلاوت کی ہے، اور یہاں ہمارے عامت المسلمین شہر کے حضرات معززین حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں، انہی کے پیش نظر میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 کی تلاوت کی ہے۔ ان دونوں آیتوں کے ذیل میں کچھ روایتیں حضرت سید الکونین علیہ السلام کے ارشادات ممکن ہو تو پیش کیا جائے، جو کچھ بھی ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ یہ علم و ہنر، یہ علم و حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص کو نہیں عطا کرتا۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے یہاں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، اسے یہ علم و حکمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے حکمت کا لفظ استعمال فرمایا، یؤتی الحکمۃ من یشاء، حکمت کا لفظ استعمال فرمایا، علم کا لفظ استعمال نہیں فرمایا ہے، حکمت کا لفظ استعمال فرمایا۔ علم کے 3 درجات ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں کتاب العلم میں ایک عنوان قائم فرمایا ہے، باب العلم قبل القول والعمل۔ کہنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے، کہنے سننے سے پہلے علم حاصل کرنا لازم ہے۔ اگر بغیر علم کے کوئی عمل کیا جائے گا تو اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ بغیر علم کے کسی سے کوئی گفتگو کی جائے، دین کی گفتگو کی جائے، اسلام کی گفتگو کی جائے، اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ یہ عنوان امام بخاری نے قائم کرا۔ اس عنوان کے ذیل میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ذکر فرمایا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، کونوا ربانیین حکماء فقہاء علماء، اللہ والے بن جاؤ، کیسے؟ حکماء فقہاء علماء، 3 لفظ استعمال فرمایا۔ حکیم بن کر، فقیہ بن کر، عالم بن کر، 3 لفظ استعمال فرمایا۔ عالم اس کو کہا جاتا ہے جو صرف مسائل بتلانے پر قادر ہے، دلیل ادلہ سے
یاد ہے۔ دوسرا درجہ ہے فقیہ کا، فقہا۔ فقیہ اس کو کہا جاتا ہے جو مسائل بتلانے کے ساتھ ساتھ اس کو مسائل کے دلائل پر بھی قدرت ہوتی ہے، یہ فقیہ ہے۔ مسئلہ بھی بتلانے پر قادر ہے، مسائل پر بھی واقف ہے اور مسائل کے دلائل پر بھی واقف ہے، یہ فقیہ ہے۔ اور تیسرا درجہ ہے حکیم، حکمت کا۔ تو حکیم اس کو کہا جاتا ہے جو مسائل پر بھی عبور رکھتا ہے، مسائل کے دلائل پر بھی عبور رکھتا ہے اور دلائل کے علتوں پر بھی عبور رکھتا ہے، وہ حکیم ہے۔ یہ تیسرا درجہ ہے، اعلیٰ درجہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ درجہ کو ذکر فرمایا، یؤتی الحکمۃ من یشاء۔ یہ جو اعلیٰ درجہ کا علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص کو نہیں دیتا ہے۔ جو اب جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے یہاں شرط قبولیت سے مالامال کرتا ہے، اسی کو عطا کرتا ہے۔ مسائل پر بھی واقع، دلائل پر بھی واقع، دلائل کی علتوں پر بھی واقع۔ ہمارے جو طلباء علماء فارغ ہو کر کے چلے جاتے ہیں، اور اگر یہ طلباء، یہ علماء اس درجہ کو پہنچ کر کے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بڑے بڑے کام لیں گے۔ اس لیے طلباء کے سامنے اس طرح کی باتیں پیش کرنا قاعدہ سے خالی نہیں۔ بخاری شریف کا سبق ہو رہا تھا، طلباء نے پرچہ دیا، اس پرچی میں لکھا ہوا تھا کہ تعزیتی اجلاس کرنا جائز ہے یا نہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر آپ جائز کہتے ہیں تو تدائی بن نوافل تو ممنوع ہے، یہ تو تدائی بن نوافل ہے۔ طلباء کا پرچہ ہے، تو میں نے طلباء کے سامنے ایک بات پیش کی۔ ہمارے طلباء عالم بن کر کے تشریف لے جاتے ہیں، شریعت کی بنیادی اصولوں پر واقف نہیں، بنیادی طور پر امور شرعیہ 5 قسموں پر ہے۔ وہ کیا کیا ہے؟ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، نمبر 5 اخلاقیات۔ عقائد کے تحت 3 چیزیں آتی ہیں، توحید، اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ، کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے، وہی مالک ہے، وہی موجود ہے، وہی خالق ہے، وہی قادر قدرت ہے۔ یہ توحید ہے، عقائد کے ذہن میں توحید آتی ہے۔ دوسری چیز عقائد کے ذہن میں رسالت، رسول کی رسالت پر عقیدہ رکھنا، اور رسول سچائی کو لے کر کے دنیا میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ رسول جو کچھ بات بھی کہتا ہے وہ سچی بات ہوتی ہے، اس کی صدق اور صداقت پر ایمان لانا، یہ بھی عقائد کے تحت میں ہے۔ نمبر 3 آخرت، مرنے کے بعد، مرنا پر حق ہے، مرنے کے بعد برزخی حالات، پھر مرنے کے بعد اٹھایا جائے، میدان محشر قائم ہوگا، حساب کتاب ہوں گے، اللہ کے دربار میں حاضری دینا ہے، میزان عدل
عبادات کے تاج میں نماز، روزہ، زکات، حج، یہ سب چیزیں آئیں۔ نمبر 3 معاملات، لین دین، خرید و فروخت، ادائے قرض، امانت داری، دیانت داری، یہ تیسری چیز ہے شریعت کی 20 امور شریعت میں سے تیسری چیز ہے۔ نمبر 4 معاشرت، حضرات محدثین نے حسن معاشرت کا عنوان قائم کیا ہے، اور معاشرت میں سب سے اچھا حسن سلوک کا معاملہ کرنا بیوی کے ساتھ۔ حدیثوں کے ڈھیر پڑی ہوئی حسن معاشرت کا عنوان قائم کیا ہے۔ نمبر 5 حسن اخلاقیات، اپنوں سے اور غیروں سے حمدہ پیشانی سے پیش آیا جائے، نرمی سے پیش آیا جائے، اچھی گفتگو سے پیش آیا جائے، اخلاق سے پیش آیا جائے، محبت سے پیش آنا ہے۔ تو امور شریعت میں سے یہ 5 چیزیں ہیں۔ یہ تم نے جو پرچی کی ہے کہ تعزیت کے اجلاس جائز ہے یا نہیں، نوافل کی تدائی جائز نہیں، تدائی کی نوافل جائز نہیں، یہ جو تمہارے تعزیت کے اجلاس ہے شریعت کے 5 امور میں سے کس میں داخل ہو جائے گا؟ یہ عقائد سے متعلق ہے؟ جی نہیں۔ یہ عبادات سے متعلق ہے؟ جی نہیں۔ تم نے جو سوال کیا ہے، سوال میں اعتراض کھول دیا ہے، وہ کیا اعتراض ہے کہ تدائی بالنوافل ممنوع ہے۔ یہ تدائی بالنوافل ممنوع ہے عبادات میں، سب کو معلوم ہے۔ تو یہ تمہارے تعزیت کے اجلاس عبادات میں ہے؟ جی نہیں۔ تعزیت کے اجلاس میں عبادات میں شامل ہے، بعض عبادات میں شامل نہیں، تو تدائی بالنوافل کا اعتراض نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3 معاملات ہے، لین دین، خرید و فروخت کا ہے، لینا دینا ہے۔ یہ تمہارے تعزیت کے اجلاس یہ لین دین، خرید و فروخت میں شامل ہے؟ جی نہیں۔ تو کس میں داخل ہے؟ حسن معاشرت، حسن اخلاق، اسی میں شامل ہے۔ ہمارے دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں، میرا جی چاہتا ہے میں ان کو دعوت کروں، اور اس کے لیے میں باقاعدہ طور پر آدمی بھیج کر کے سب کو بلاؤں۔ تو دعوت کرنا میرے اوپر کیوں واجب ہے؟ لازم ہے؟ کچھ نہیں، لیکن میں بلا رہا ہوں، کوئی اس کو ناجائز نہیں کہتا۔ یہ فلاں یہاں دعوت کے آدمی ہوئے، بریانی کھا دیجیے، پلاؤ کھا دیجیے، بلائیں یہ عبادات میں سے ہے، نئے باب عبادات میں سے ہے، نہ باب عقائد میں سے ہے، نہ باب معاملات میں سے ہے، اس میں معاشرت میں سے، باب عقائد میں سے ہے، باب تعزیتی اجلاس، اس میں معاشرت کے معاملات میں سے، یا اس میں اخلاق میں سے ہو سکتے ہیں۔ کیا اعتراض کی بات ہے؟ میں نے 3 دلیلیں پیش کی۔ کیا ہے؟ ایک دلیل تو یہ پیش کی، دوسری دلیل پیش کی حضرات صحابہ سے ثابت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان کی آخری حدیث شریف حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا،
حدیث سے پیش امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے آخر میں حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت نقل فرمائی. انہوں نے اس موقع پر یہ روایت پیش کی ہے جب کوفہ کے گورنر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کی سن 50 میں وفات ہوئی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ گورنر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی سن 50. تو اس موقع پر حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ کوفہ میں موجود ہیں. انہوں نے کوفہ کے اہل حملہ اقدس جو ذمہ دار قسم کے لوگ تھے ان سب کو بلائے, بڑا مجمع جمع کیا. بڑا مجمع جمع کر کے انہوں نے 3 باتیں کہی. نمبر 1, یہ جو تمہارے امیر جو گزر گئے ہیں یہ عفو و درگزری کو پسند کیا کرتے تھے, معافی کو پسند کیا کرتے تھے. کسی سے غلطی ہو جائے تو معافی کو پسند کیا کرتے تھے. دین کا کارنامہ بیان ہے. دوسری بات پیش کی, اگر کسی کو ان سے کوئی تکلیف ہوئی ہو درگزر فرما دو, معاف کر دو, درگزر کر دو. تعزیتی اجلاس میں یہی تو ہوتا ہے, کارنامہ بیان کیا جاتا ہے. بڑے لوگوں کے لیے تعزیتی اجلاس ہوتے ہیں, ان کے کارنامہ بیان کیے جاتے ہیں. درگزر کر دو ان کی طرف سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے. یہ بھی صحابہ کی سنت ہے, اس کی گزارش کرنا. اور تیسری بات حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں حضرت سید الکونین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوا تو آپ نے جو مجھے ہدایت فرمائی ہے ان ہدایات میں سب سے اہم ترین ہدایت مجھے یہ فرمائی کہ انسانوں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا. اور دین صحابہ خیر خواہ ہے اور انسانوں کے ساتھ تمہیں خیر خواہی کا معاملہ کرنا. اور میں تم سب لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کی باتیں کر رہا ہوں کہ ابھی دوسرا امیر آنے والا ہے, جب تک کے لیے تم سب کو صبر سے کام لینا. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے ہدایات فرمائی, نصیحتیں فرمائی, تعزیتی اجلاس ان کے کارنامہ بیان کیے ہیں. تعزیتی اجلاس کے اندر یہی ہوتا. دوسری دلیل میں نے پیش کی اپنے آقا دل حضرت شیخ ہند علیہ الرحمن ماننا جیل میں تھے. اسی اثنا میں سن 1337 ہجری میں بڑے حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری علیہ الرحمن کی وفات ہوئی. بڑے حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری علیہ الرحمن کی وفات پر دارالعلوم دیوبند میں حضرت علامہ انوار شاہ کشمیری علیہ الرحمن کی زیر صدارت تعزیتی اجلاس ہوا. اس تعزیتی اجلاس میں حضرت علامہ انوار شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو محاسنہ موتا کو, اس بیوی کی روایت ہے, اس حدیث شریف کے پیش نظر انہوں نے پرمغز تقریر فرمائی.
باضابطہ طور پر دارالعلوم دیوبند میں تعزیتی اجلاس ہوتا ہے۔ اگر شیخ الہند یہاں موجود ہوتے دیوبند میں، شیخ الاسلام موجود ہوتے، اس تعزیتی اجلاس میں موجود شریک ہوتے، چنانچہ حضرت شیخ الہند علیہ السلام نے مانتا سے تعزیتی خط لکھا حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری علیہ السلام کی شان میں، دارالعلوم دیوبند میں وہ خط موجود ہے۔ اور پھر علامہ انور شاہ کشمیری علیہ السلام کی 1752 ہجری میں وفات ہوئی۔ ان کی وفات پر علامہ شبیر احمد عثمانی نے جو تعزیتی اجلاس پر بیان کیا ہے، اس میں ان کے الفاظ ہے کہ اگر مصر و شام کا کوئی آدمی مجھ سے آ کر کے پوچھے تم نے حافظ ابن حجر اسقلانی کو دیکھا ہے، مجھ سے آ کر کے پوچھے تم نے حافظ عزالدین ابن عبدالسلام کو دیکھا ہے، مجھ سے آ کر کے پوچھے تم نے حافظ ابن دقیق العید کو دیکھا ہے، مجھ سے آ کر کے پوچھے تم نے حافظ الدنیا ابن عبدالبر کو دیکھا ہے، تو میں توریہ کر کے یہ بات کہنے کی جرات کروں گا کہ میں نے ان سب کو دیکھا ہے، ان سب کو میں نے بیک وقت دیکھا ہے، بس زمانہ کا فرق ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری علیہ السلام کے شان میں یہی تو کارنامہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو علامہ شبیر احمد عثمانی کی تعزیتی اجلاس کے الفاظ ہیں، مجھ سے آ کر پوچھے تو میں جرات کروں گا یہ بات کہنے کی کہ زمانہ کا فرق ہے، میں نے سب کو بیک وقت دیکھا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے حلقہ دیوبند میں، حلقہ دیوبند کے علماء میں، اکابر میں سب سے زیادہ شہید ترین آدمی کون تھے؟ سب سے زیادہ حافظہ اور ذہانت کے اعتبار سے کون تھے؟ بولیے۔ مجھے اس سے اختلاف ہے، مجھے اس سے اختلاف ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نے دورہ کی کتابیں 3 سال میں پڑھی ہے۔ اور حضرت مولانا عبید اللہ سندھی نے شروع سے لے کر کے 9 سال سے لے کر کے دورہ تک کی کتابیں 3 سال سے پہلے 2.5-3 سال کے اندر سب پڑھ ڈالی۔ حضرت شیخ الاسلام علیہ السلام نے لکھا ہے کہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی نے سراجی 2 گھنٹہ میں پڑھا، اور دارالعلوم آ کر کے آدھا سال میں 9 سال کے ساری کتابیں پڑھی، پڑھتے چلے گئے، پڑھتے چلے گئے۔ اور پھر اس کے بعد فنون کی کتابیں سال کے دوسرے حصہ میں پڑھا، توضیح تلقین اور صدرہ اور مسلم و ثبوت، یہ سب کتابیں پڑھ کر کے امتحان دیے اور امتحان میں ممتاز آئے، اعلیٰ نمبر سے دارالعلوم کو ٹاپ کیا۔ تو اس زمانہ کے صدر المدرسین تھے حضرت مولانا سید احمد دہلوی علیہ السلام، شیخ الہند کے صدر مدرسی سے پہلے سید احمد دہلوی علیہ السلام وہ کہنے لگے کہ اگر اسے کتابیں مل جائے یہ شاہ عبدالعزیز ثانی بنے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کے بارے میں حضرت شیخ الہند علیہ السلام رجال ساز تھے اور رجال سے کام لینا جانتے تھے، تو دیکھا ہے کہ انگریزوں کا طاقہ پلٹنا حضرت شیخ الہند علیہ السلام کے اہم ترین مشن ہے۔ تو انگریزوں کے طاقہ پلٹنے کے لیے کس کی ذہانت کام دے سکتی
تو حضرت شیخ ہند نے اس لائن میں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کو لگایا، اور حدیث میں کس کا ذہن چل سکتا ہے؟ انور شاہ۔ تو حضرت شیخ ہند نے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کو ہی کیا حدیث میں لگایا، اور انگریزوں کے تختہ پلٹنے کے لیے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کو لگایا اور ذہانت کا اندازہ لگایا۔ اسی لیے میں حلقہ دیوبند کے اکابر میں سب سے زیادہ صحیح اور ذہانت اور حافظہ کے اعتبار سے اعلیٰ درجہ کی شخصیت سمجھتا ہوں بھائی حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کو، دوسرے نمبر میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری۔ اس کے بعد 1369 ہجری میں علامہ شبیر احمد عثمانی کی پاکستان میں وفات ہو گئی۔ دارالعلوم دیوبند میں حضرت شیخ الاسلام نے ان کی شان میں تعزیتی اجلاس فرمایا۔ اس تعزیتی اجلاس میں شیخ الاسلام کے جملے ہیں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ رحمہ کے جملے ہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان میں رائے کا اختلاف ضرور رہا ہے، لیکن وہ اپنی جگہ پر ایک عظیم الشان عالم تھے۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی کے بارے میں حضرت شیخ الاسلام کے الفاظ یہ کہا ہے تعزیتی اجلاس میں۔ تو اب ان اکابر کے سامنے ہم جیسے ہماری کیا حیثیت ہے؟ ان تمام اکابر نے تعزیتی اجلاس کیے، تعزیتی اجلاس میں مفاد ہے، فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ یہ تشریف لے گئے، ہمیں بھی جانا ہے، اور یہ کیسے گئے؟ خالی ہاتھ نہیں گئے، انہوں نے کچھ نقوش چھوڑ کر کے یہاں سے گئے، اس سے عبرت حاصل کرو۔ تو میں نے ایک عنوان کو لے کر کے یہ بات کہی ہے، ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ پہنچ جائے، اور تعزیتی اجلاس سے متعلق ہمارے لوگوں نے سے بعض کو کچھ اختلاف رہا ہے، کچھ لیٹیشن بھی لکھا ہے۔ ہمارے مفتی صاحب نے ایک فتویٰ لکھا تھا، وہ پسند نہیں آیا کسی کو، تو اس پر کچھ لکھا بھی لوگوں نے۔ تو آج میں نے یہ بات یہاں اس لیے کہ اس سے پہلے میں نے اس وضاحت کے ساتھ کہیں ذکر نہیں کیا ہے، لیکن اس سلسلے میں سوچنے کی بات ہے، تعزیتی اجلاس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ تعزیتی اجلاس میں نوحہ نہیں ہوتا ہے، رونا دھونا نہیں ہوتا ہے، کارنامہ بیان کیا جاتا ہے۔ جو میں نے آیت شریفہ تلاوت کی، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو یہ اعلیٰ درجہ کا علم حاصل ہو گیا، خیر کثیر اسی کو حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ خیر کثیر ہر شخص کو نہیں دے، جس کو اپنے یہاں شرف قبولیت سے نوازتا ہے اسی کو عطا فرماتا ہے۔ میں نے سوچا تھا کچھ حدیثیں سناؤ، لیکن موقع ہی نہیں ملا۔ ایک حدیث سے بھی سنا دیتا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے حدیث میں کتاب لکھی، اس کا نام ہے مسند امام احمد بن حنبل۔ ہمیں ہر کام کرنے میں نیتوں کو صحیح کرنا چاہیے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں 28,199 حدیثیں ہیں، ان میں سے 21,924 نمبر حدیث شریف ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے، یہ دونوں عظیم الشان صحابہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، جو میں آخر میں سنانے جا رہا ہوں۔ آقا نامدار سید الکونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ثلاث لا یحل علیہن قلب مومن، تین باتیں ایسی ہیں، تین کام ایسے ہیں، ان کاموں کو کرنے میں، ان کو اختیار کرنے میں مومن کا دل کبھی فریب اور دھوکے میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ وہ تین کام کیا ہے؟
نمبر 1 اخلاص العمل للہ تعالی، ہر عمل میں ہر کام میں خلوص للہیت پیدا کریں، اپنے اندر خلوص للہیت پیدا کی، اس میں کسی قسم کے دھوکہ اور فریب نہیں۔ دوسرا کام انتہائی ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے، وہ مناصحت اولاد المسلمین، مسلمانوں کے دینی ذمہ دار کے ساتھ خیر خیری کا معاملہ کرنا۔ وہ مناصحت اولاد المسلمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کی وجہ سے مجھے میرے دل میں دینی ذمہ داروں کی بہت قدر ہے، اپنے محتمم کی بھی بہت قدر ہے۔ جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان سے کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، اسی طرح دینی مکاتب فکر کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں ان کی بہت قدر ہے۔ جمعیت علماء کی ذمہ داران ہیں، میرے دل میں ان کی بہت قدر ہے۔ دینی مکاتب فکر کے ذمہ داران ہیں، ان کی قدردانی ہونی چاہیے، ان کے ساتھ خیر خیری کا معاملہ ہونا چاہیے، ان کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تم نے دینی ذمہ دار کی مخالفت کی ہے تو تمہارے ذریعے سے گروپ بندی ہو جائے گی، دین کا نقصان ہوگا، فائدہ نہیں۔ وہ مناصحت اولاد المسلمین، مسلمانوں کے دینی ذمہ دار کے ساتھ خیر خیری کا معاملہ کرنا۔ تیسری چیز آقا نامدار علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں